حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج ہندوستان ملک اور عالمگیر سطح پہ جو صورتحال ہے، ان تمام فکر کو لے کے ہم آج لوکل جرنلسٹ کی پلیٹ فارم سے، جسے ہم نیوز کے تجزیہ نگار کی حیثیت سے آج ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارے درمیان میں دانشور جنہوں نے ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی خبروں پہ خاص طور سے نظر رکھتے ہیں، جناب حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آج کے چیف گیسٹ ہیں، جو خبروں پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اور دوسرے سینئر صحافی جناب محمد شہاب الدین صاحب ہیں، چونکہ ایک سینئر صحافی اور آج کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی بھی سوچ و فکر جو ہے ہندوستان کے لیے، دنیا کے لیے اور روزمرہ کے مسائل پہ آپ کی پکڑ اچھی ہے، آپ کی گرفت اچھی ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، لیکن ملت اور قوم کے لیے ہمیں جو میڈیا کے ذریعہ بہت انفارمیٹیو ہونا ہے، بہت اپڈیٹ ہونا ہے، انہی اپڈیٹ کو لے کر کے دی لوکل جرنلسٹ آج آپ کے پلیٹ فارم پہ آئی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی خبروں کو وہ اینگل دی جائے گی، خبروں کی وہ سچائی، وہ حقیقت، وہ تمام چیزیں ہم آپ کو تجزیہ نگاری کے ذریعہ آج کے حالات میں یہ خبر جو بنتی ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کی خبر دور تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں باغور طریقے سے، اگر دیکھیں آپ تو جو ہندوستان کے جو صورتحال ہے اس میں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کہیں نہ کہیں ان میڈیا ہاؤس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی عام قاری کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ قاری یہ سمجھنا مشکل سمجھ سکتا ہے کہ آخر خبروں کی سچائی کیا ہے، خبریں کہاں جا رہی ہیں، ہم تک جو انفارمیشن لا کے دیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کسی کارپوریٹ گھرانے کا ہوتا ہے، یا حکومت وقت کی جانب سے جو دی گئی خبر ہوتی ہے اسے ہم پہ جو ہے لاد دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے۔ انہی باتوں کو لے کر کے آج میں جن خبروں پہ خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہے، انہی خبروں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے مہمان گیسٹ جناب حفیظ الرحمان صاحب سے خواہش کروں گا کہ حفیظ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آج جس طرح سے پرنٹ میڈیا، گودی میڈیا اور عام میڈیا اور سوشل میڈیا، یہ تمام میڈیا جو اینگلز ہے، جو چینلز ہے، جو پلیٹ فارم ہے، اس میں ہمیں عام انسان کو بڑی تشنگی مل رہی ہے۔ عام انسان بڑا خوف زدہ ہو گیا کہ آخر میں کون سی خبروں کو دیکھوں، کون سی خبروں پہ جو ہے ہم توجہ دیں، کون سی خبر ہمارے لیے بہتر ہے، سچائی ہے۔ آئے دن نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، آئے دن ہر خبروں میں جو ہے کوئی نہ کوئی باتیں ایسی آتی ہیں جو بڑا تشنگی دیتی ہے اور سچائی سے بہت دور ہوتی ہے۔ تو انہی حالات کی روشنی میں اسی کا منظر اور پس منظر آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جناب حفیظ الرحمان صاحب، آپ آج کے جو پروگرام کا آغاز ہوا ہے خبروں کی تجزیہ نگاری دی لوکل جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے، اس پہ آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں دی لوکل جرنلسٹ کا، جو سوشل میڈیا کا کلکتے سے ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اور دوسرے شکر گزار ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر مختار فردین صاحب کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس گفتگو کے لیے شریک کیا۔ اور واقعی یہ سلگتا ہوا پہلو ہے جس طرح سے خبروں کو اچک لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ کرائسس سے یہ پوری عوام الناس گزر رہی ہے۔ اگر اس کو بین الاقوامی تحت دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن تو بنا تھا کہ دوسرے ممالک کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے جو مسئلے ہیں یونائٹڈ نیشنز اس پلیٹ فارم پہ رکھا جائے گا اور اس کا سولوشن ہوگا، مگر نہیں۔ یونائٹڈ نیشن صاف آواز اٹھاتا ہے کہ اسرائیل نے
قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین کو، لیکن وہ مانیں گے نہیں. پشت پناہی ان کو امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی پشت پناہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیو یارک میں جگہ دی ہے صاحب، اور ہم یونائٹڈ نیشنز کو فنڈنگ کرتے ہیں. مانیں گے نہیں صاحب، وہ قبضہ کیا ہوا ہے زمین. آج 72-73 سال سے اپنے ہی ملک میں فلسطین والے یرغمال ہیں، اور صحیح خبریں بھی آپ کو پوری طرح نہیں ملتی ہیں. ہم چیخ پکار کے رہ جاتے ہیں. روز کا یہ ظلم ہے. نئی حکومت بن گئی، ایک ووٹ سے 120 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اسرائیل میں، 60 کا، اور نیتانیاہو صاحب ہار گئے ایک ووٹ سے. 61 ووٹ سے نئے صاحب آئے ہیں، جس میں 4 فلسطینی عربی ایم پیز کے سپورٹ سے ہیں. مگر کتنی بمباری ہو رہی ہے اور کوئی یہ درد کو سننے والا نہیں ہے. یہ میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حکومتوں کی پالیسی بدل گئی ہے. ہندوستان کی پالیسی فلسطین نواز ہوا کرتی تھی. یاسر عرفات کو استقبال دیا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ 7 سال سے ہماری بی جے پی کی حکومت آئی، اسرائیل کے ساتھ بہترین رشتے انہوں نے استوار کیے. لال کرشن آڈوانی 1986 میں چپ چاپ گئے تھے اسرائیل. یہ راز کھلا تھا 6 سال کے بعد، اس لیے کہ ہمت نہیں تھی کہ پریس کو یہ بتایا جا سکے. اس طرح سے ہماری حکومت فلسطین نواز تھی، فلسطینیوں کے فیور میں. تو میڈیا کا ایک رخ میں یہ بتانا اسی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی حالت کہاں سے کہاں بدل گئی ہے. اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ الجزیرہ سب سے زیادہ کور کرتا ہے جو صحیح خبریں ہیں. یہ نہیں کہ فلسطین کا معاملہ ہے، یہ پوری طرح سے ایک ظلم کا سلسلہ ہے. اور یہ میڈیا، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے نیوز میڈیا ہو، یہ ارب پتی لوگوں کے، کھرب پتی لوگوں کی سوچ کا بائی پروڈکٹ بن کے رہ گیا ہے. اگر سوشل میڈیا بھی جو آواز اٹھا رہا ہے، اس پر بھی آواز، اس کو روکنے کے لیے پوری سازش چل رہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. میں معذرت کے ساتھ یہ چاہوں گا حفیظ بھائی کہ آج جو خبریں کلکتے میں، جو کلکتے کے اخبارات، ٹیلی گراف ہے، سنمارگ ہے، اخبار مشرق ہے، عوامی نیوز ہے، انہوں نے اپنی خبروں کو سرخیوں میں جو ہے ممتا بنرجی کو جگہ دی ہے. تو ممتا بنرجی کے جو ہے یہ ادھر کے چند دنوں میں جتنی بھی اخبارات میں جو بھی خبریں بنی ہیں، چاہے وہ آپ کے وہ نندی گرام کے الیکشن کا لے کر کے ہو یا پھر ناردا اسکیم پہ لے کر کے ہو، تو ممتا بنرجی ان دنوں جو ہے خاص کر ہندوستان کے پالیٹکس میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، اور تمام اخباروں نے سرخیاں لگائی ہیں. آج کے حالات میں آپ اس کو کس زاویے سے، کس نقطۂ فکر سے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل سب سے پہلے مبارکباد دوں گا ممتا بنرجی کو، ان کی پارٹی کو، کہ جس طرح سے کلین سویپ انہوں نے جیت بنگال میں حاصل کی، اور جو اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا. ہمارے مسلم، چاہے وہ بنگالی بھائی ہوں، مسلم اردو بولنے والے ہوں، ہمارے بنگالی ہندو براہمن بھائی ہوں، اور دور قریب کے شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائبل، ایک دم سائلنٹ کرنٹ کی طور سے جس طرح سے یکجا ہو کر کے جو ووٹ دیا گیا. یہ نہیں کہ کانگریس اور لیفٹ فرنٹ کے لوگ اچھے نہیں تھے، مگر اس لیے جتایا کہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے لوگ کہ صاحب ایک طرح سے رہے تاکہ پوری طرح سے میجورٹی سے جو پوری میڈیا اور پوری پارٹی جو ہے بی جے پی کی لگی تھی، اور اس پہ اس لیے میں مبارکباد دینا چاہوں گا. اور اب رہی بات پریس کوریج کے سلسلے سے، جو خبریں آ رہی ہیں، ممتا حکومت کی طرف سے کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ان کے سلسلے سے کوئی بات چھپائی جائے. ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو ہم کو آرٹیکلز، جو ہم کو کنسٹیٹیوشنز میں آزادی سے بولنے کے،
آزادی سے تقریر کرنے کا، آزادی سے اپنی بات رکھنے کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے، وہ آج اس حکومت کے ذریعے سے بالکل کھلی ہوئی ہم کو اجازت ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہندوستان میں جو ورلڈ کا بیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، جو بنانے میں روس کے بھی کچھ حصے لیے گئے تھے اس کے کانسٹیٹیوشن کے، امریکہ کے بھی کانسٹیٹیوشن لیے گئے تھے، اور جرمنی کے بھی اور گریٹ برٹن کے بھی کانسٹیٹیوشن، اتنا ایلیبوریٹڈ، اتنا بہترین کانسٹیٹیوشن دنیا میں جس میں انسانیت کے ہر پہلو کو کور کیا گیا وہ نہیں ہے. ہندوستان میں اس پہ روک لگائی جا رہی ہے اور رکاوٹ لگائی، لیکن بنگال میں اس طرح کی بات نہیں ہے. اور ہمارا سوشل میڈیا بھی جاگا ہوا ہے اور اچھی کوریج کر رہا ہے. اور جہاں تک نندی گرام کے سلسلے سے ہے، خود ممتا بنرجی نے کہا کہ بھائی وہاں کے آفیسر نے تو کہا ڈر کر کے کہ یہ جو 1800 کے قریب کا جو ووٹ ہے وہ بابو اگر ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، پھر اس کو یہ چینج کیا گیا. اور اسی لیے یہ دیر سے صحیح 1 مہینے کے بعد ہی صحیح، اگر ممتا بنرجی نے خود اگر یہ ہائی کورٹ میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ ریویو کیجئے تو اس پہ غلط نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ہوں کہ ریویو ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب. آپ نے کئی اخباروں کے حوالے سے اپنے اظہار خیال فرمایا. اب میں سینئر صحافی صحاب الدین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ممتا بنرجی الیکشن جیتنے کے بعد سے کووڈ-19 پہ جو ہے، جو فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو کا جو ایک آثار دکھ رہا ہے، یہ تمام چیزوں پہ جس طرح سے الیکشن میں مصروف ہوتے ہوئے بھی انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے بہت حد تک جس حد تک کوشش کی ہے، چاہے وہ آکسیجن کا اویلیبلٹی ہو یا لائف سیونگ ڈرگس ہو اور پھر ہاسپٹل میں بیڈ کی سپلائی ہو، ہندوستان کے کئی جگہوں پہ جو ہے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آج اردو اخبار میں اور انگلش اخبار میں یہ کورونا کی تیسری لہر پہ جو ہے لوگوں نے اپنا ایک ڈاٹ ظاہر کیا ہے کہ ہم دوسری لہر میں اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں، تیسری لہر میں کہیں زیادہ ہم اور بچے متاثر نہ ہوں. آپ اس تعلق سے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں TLJ کے جو ایڈیٹر ہیں جناب محمد اقبال حبیب کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ہم لوگ یہاں پہ ایک ڈسکشن کے لیے جو ہم لوگ موجود ہوئے ہیں، ہمارے حفیظ الرحمان صاحب اور خاص کر ڈاکٹر مطمئن احمد فردین صاحب جنہوں نے یہ موقع دیا. جو موجودہ حالات ہے اور جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں آج، جو ہم لوگ موجودہ حالات، جو سچویشن ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے ٹائم میں بنگال کی CM ہی ایک ایسی CM ہے شریمتی ممتا بنرجی جنہوں نے زمینی سطح پر اتر کر کام کیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کئی مارکیٹ میں گئے، وہاں کا جائزہ لیا، وہاں پہ اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے ماسک جو ہے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کیا. ساتھ ہی ساتھ کئی جگہ میں جہاں پر یہ کمی دکھی کہ وہاں پہ راشن کے لیے راشن کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کئی ایسے اقدام جو ہے وہ اٹھائے، اور تقریباً جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ وہ آج بھی فری راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ضرورت مندوں کے درمیان. کپڑے کا ڈسٹریبیوشن ہوا ہے، راشن کا ڈسٹریبیوشن ہوا ہے، میڈیسن کا ڈسٹریبیوشن ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کے اوپر وہ مسلسل کام کر رہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس درمیان کئی ایسے قدرتی آفات کا بھی سامنا کرنا پڑا مغربی بنگال کو، جیسے کہ ہیمپن سائیکلون جب لاسٹ ایئر آیا تو اس میں تقریباً بجلی کی جو اویلیبلٹی تھی اس کو پوری طرح سے نقصان پہنچا. کئی علاقے، کئی گاؤں بری طرح سے جو ہے وہ بجلی سے متاثر ہوئے، اور اس کے اوپر بھی تقریباً 1 سال میں جو ہے اتنی سنجیدگی سے اور اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے کام کیا کہ آج وہ سارا ایریا، سارے گاؤں اور سارے اربن جو ایریاز ہیں وہ سب اسی طرح سے جگمگا رہے ہیں. انہوں نے میڈیکل کو سنجیدگی سے لیا ہے، انہوں نے فائر اسٹیشن کو سنجیدگی سے لیا ہے. آپ دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں کا ڈیولپمنٹ کا بھی وہ ہاؤسنگ میں ہے اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے جناب فراد حکیم صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لیا اور وہ مسلسل جو ہے وہ فائر اسٹیشنز کا انوگریشن کرتے رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ واٹر پمپنگ کا جو ہے وہ پانی کے مسائل کو لے کر کئی واٹر پمپنگ اسٹیشن کا انوگریشن جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہا ہے اس درمیان. اور اس کے بعد دوسرا جو یس سائیکلون
کا جو سامنا کرنا پڑا مغربی بنگال کو. اس درمیان بھی تقریباً 24 گھنٹہ بنرجی جو ہے وہ سیکریٹریٹ یعنی کہ نوونو میں تھی اور وہ خود باقاعدہ مانیٹر کر رہی تھی کہ کہاں کا کیا سچویشن ہے, اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی ساتھ صرف اس پارٹی کے ہی لوگ نہیں بلکہ جو ان کے اگینسٹ پارٹی ہے بی جے پی کے بھی کئی سینئر لیڈران نے جو ہے اس سے متاثر ہو کر ان کی کافی سراہنا کی ہے, کافی تعریف کی ہے کہ ہاں ممتا بنرجی نے جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کا جو ہے وہ کام کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو محسوس کر رہے تھے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی سنجیدگی سے ہر ایک چیز کو لیتی ہیں, اور وہ بنیادی مسائل پر اگر کہیں سائیکلون اور کہیں سیلاب بھی آتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں, بلکہ وہ خود اس گرامین علاقے میں جاتی ہیں, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اس پانی میں اس سیلاب میں اتر کر لوگوں کا انہوں نے جو ہے وہ سہایتا کیا ہے. اور اس درمیان جیسے کہ الیکشن کا معاملہ آیا اور اس درمیان کئی لوگ انجرڈ ہوئے, کئی لوگ ہلاک ہوئے, لیکن اس سب کی بھی خیر خواہی انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ میں ان کو سروس بھی دی ان کے فیملی ممبر کو, تاکہ کسی طرح سے جو وہ زندگی ہے وہ آگے چلتا رہے. اور جہاں تک ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جیسے کہ آج جو پورٹلز میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا, وہ کیا مقام رکھتی ہے, کیا کام کر رہی ہے, کس طرح سے کام کر رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں جو بنیادی مقام یا الیکٹرانکس میڈیا دن بہ دن کھو رہی ہے اپنے ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے کی وجہ کر, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ لوگ عام لوگ جو ویورز جو دیکھتے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کون گودی میڈیا ہے اور کون بنیادی سطح پر کام کر رہی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ پورٹلز میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کو ایک بڑا مقام, ایک کافی رسپیکٹ کی نظر سے جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہی وہ میڈیا ہے, پورٹلز میڈیا, جو زمینی سطح پر جا کر گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ابھی یس سائیکلون کے درمیان ہم نے کچھ ایسے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھا جو 1 فٹ پانی میں تیر رہی ہے اور تیر کر بتا رہی ہے کہ یہ ڈیفنس کے لوگ ہیں اور جا رہے ہیں راحت کاری کا سامان پہنچانے کے لیے, یا پھر وہاں پہ لوگوں کو جو افیکٹ ہوئے ہیں سائیکلون کے درمیان اس کو بچانے کے لیے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1 فٹ پانی میں یا 2 فٹ پانی میں ستار نہیں کاٹا جاتا, بلکہ وہاں پر ہم بچے کو زیادہ سے زیادہ سکھا ہی سکتے ہیں, وہاں پہ ستار نہیں کاٹا جاتا. تو جس کو عام طور پر ہم یا سوئمنگ کہہ لیں یا تیراکی کہہ لیں, تو یہ چیز نہیں ہوتا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے بنیادی مقام جو ہے وہ کھو رہی ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے, اور جو حقیقت ہے بھلے ہم پورا دن بھر نہ دکھائیں, لیکن کچھ ایک پہلو, کچھ ایک وقت میں ہی دکھائیں, جو امپورٹنٹ ہے, جو صحیح ہے, وہ ریئل چیزیں دکھائیں. اور اسی وجہ سے ہی جو ہے اخبارات کو نکالا گیا ہے, یہی اس کا بنیادی مقام ہے کہ جب انگریزوں کے زمانے میں جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے تھے تو جنہوں نے بھی ہم اخبارات کو نکالا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو شعر کافی محسوس ہوا کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, جب توپ ہو مقابل تو اخبار نکالو. یہی اس کا بنیادی مقام رہا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.